توحید پرست انسان کو جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ کی مغفرت پہ یقین رکھتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو گناہ نقصان کیوں نہیں پہنچاتے؟ آخر کیا وجہ کیا ہے؟ سمپل سی بات ہے، مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ اب یہ میری جیکٹ ہے، پہنا ہوا ہوں نا میں۔ اب فرض کرتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی دھبا لگ گیا، ٹھیک ہے، اور لگ گیا، یہ لو، ختم۔ ادھر لگ گیا، یہ لو، زیادہ لگ گیا، پانی پہ پاس گئے، پانی سے دھویا، چل بھائی ختم۔ تھوڑا سا گیلا ہو گیا، تولیے سے پہنچا، ختم۔ تو انسان کی یہ جو میں نے مثال دی، گناہ کی مثال ایسا ہی ہے کہ جب انسان گناہ کر لیتا ہے یا گناہ ہو جاتا ہے، جو بھی ہے، روح پہ لگ جاتا ہے دھبا، یعنی کہ دل پہ بھی لوگ کہتے ہیں دل پہ دھبا لگ گیا۔ میں روح کی مثال دیتا ہوں کیونکہ روح نظر نہیں آ رہی، آپ انویزیبل ورلڈ میں اس کو سمجھ لو، فزیکل ورلڈ میں جسم کو سمجھ لو، کیونکہ انسان روح اور جسم دونوں کی بنیاد پہ چلتا ہے۔ روح جسم میں ہے تو جسم کو ایکسس کر رہی ہے، تو ہم یہ ہاتھ میں ہلا سکتا ہوں۔ میری جو میں جو بات کر رہا ہوں نا، اس جسم کے ذریعے جب میں نکل جاؤں گا اس جسم سے تو یہ جسم زمین پہ گر جائے گا۔ ابھی میں اس جسم کو استعمال کر کے یہ بات بتا رہا ہوں۔ تو جب میں گناہ کرتا ہوں تو دھبا میری روح پہ لگ جاتا ہے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں ڈائریکٹ اسپیچ پہ بات کر رہا ہوں۔ تو جب میں گناہ کرتا ہوں تو دھبا میری روح کو لگ جاتا ہے، تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے مجھے؟ توبہ سے اس کو کھرچنا پڑتا ہے۔ بلکہ توبہ کی ضرورت نہیں ہے، میں توبہ کی مثال تو پانی والی دے دیتا ہوں۔ گناہ ہو گیا تھا، اب نیکی کر دی تو نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ گناہ کرتا ہے انسان تو اس کا بدلے میں اتنی ہی سزا ملتی ہے جتنا گناہ کیا جاتا ہے۔ اگر اللہ معاف کر دے تو ایک الگ بات ہے، لیکن جب انسان نیکی کرتا ہے تو نیکی کا بدلہ 10 گنا تک چلا جاتا ہے، اور بعض اوقات بڑھ بھی جاتا ہے۔ تو گناہ ہو گیا تھا نیکی کی، اس نے چل بھائی چل، تو روح کے اوپر سے گناہ ہٹ گیا۔ کیسا؟ اب بندہ ہوتا کیا ہے کہ لوگ گناہ کرنے کے بعد ٹینشن میں ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا ہے نہیں کیا، پتہ نہیں گناہ صاف ہوا نہیں ہوا، پتہ نہیں میری بخشش ہوگی نہیں ہوگی، مطلب یقین ہی نہیں کہ اللہ نے معاف کیا، پہلی چیز۔ تو اس چیز کی وجہ سے لائف کو اسٹریس میں نہیں رکھنا ہے۔ دھبا لگا تھا تو میں مطلب بیٹھ کے رونے لگ جاؤں کیا؟ چل بے ہٹ، ایسی کی تیسی شیطان گناہ کروا رہا ہے نا، شیطان کی ایسی کی تیسی۔ زیادہ گناہ ہو گئے تھے تو توبہ کے پانی سے، توبہ کا پانی، توبہ، بندہ توبہ کرے، معافی مانگے، جس کا حق مارا ہے اس کا حق دے دے اس کو، جس سے کچھ زیادتی کر دی اس سے معافی مانگ لے، اس طرح کی چیزیں۔ انسانوں کی بات کر رہا ہوں، چرند پرندرین کو نقصان پہنچا دیا، کسی کا گھر توڑ دیا، کسی کا درخت کاٹ دیا، وہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے کام بھی انسان کر لے بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو نہیں نا کہ آپ نے کسی کو ظلم کیا ہوا، کسی کو مار رہے ہو، پیٹ رہے ہو، گالیاں دے رہے ہو، اور ادھر آپ کہہ رہے ہو یا اللہ معاف کر دیں، اور پھر اگلے دن اس کو مار رہے ہو، پھر اس کو یا اللہ معاف کر دیں۔ یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے؟ یہ چیز نہیں نا، وہ گناہ آپ کو ہٹانا پڑے گا۔ جو فزیکل آپ گناہ کر رہے ہیں خود، پھر اس کو فزیکلی طور پہ ریموو بھی کریں، یہ بھی دماغ میں رکھیں۔ جو اسپریچولی گناہ ہو رہے ہیں آپ سے، اسپریچولی مینس کہ آپ گناہ کر رہے ہیں، کسی کو گالی دے رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، وہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو ناؤ انڈرسٹینڈ کہ گناہ ہو گیا، خیر ہے۔ تقوی والے کو، اللہ پہ یقین والے کو گناہ اس لیے نقصان نہیں پہنچا پاتا کہ اگر گناہ ہو جائے اس سے، وہ فوراً توبہ کر لیتا ہے، وہ گناہ کر لے، معافی مانگ لیتا ہے، وہ بار بار واپس آ جاتا ہے، اسے پتہ ہے کہ وہ اپنے اوپر نا بوجھ نہیں لیتا۔ بھائی گناہ ہو گیا، لگ گئے، 2 گناہ ہو گئے، 3 گناہ ہو گئے، 4 گناہ ہو گئے، چل بھائی 1 2 3 4 5، واپس اپنے کام میں۔ تو بندہ پھر اپنے کام میں لگ جاتا ہے، شیطان کو آگ لگ جاتی ہے کہ کدھر بغیرت انسان ہے، میں اس سے گناہ کروایا جا رہا ہوں، باز نہیں آ رہا، میں زنا کروا چکا، پھر باز نہیں آ رہا، پھر توبہ کر لیتا ہے۔ اس کو لڑکیوں میں پھنساتا ہوں، پھر باہر نکل کے آ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ اس کو میں رشوت دلوا دیتا ہوں، پھر توبہ کر کے پھر چھوڑ دیتا ہے۔ اس کو سود میں پھنساتا ہوں، وہاں سے بھی نکل جاتا ہے۔ اس کو پھنساؤں کہاں سے؟ اس کو غیبت میں لے کے جانا چاہوں، کرتا نہیں ہے۔ چغلی میں پھنسانا چاہوں، بھاگ کے نکل جاتا ہے۔ تو پھر وہ دوسرے ہتھ کنڈے آزماتا ہے انسان کے لیے، پھر وہ اس کو دوسری طریقے سے پھنساتا ہے کہ برائیوں کو نیکیاں بنا کے لا کے دکھانے پہ، کیونکہ بندہ ان کو نیکی سمجھ کے کرتا رہتا ہے اور گناہ ہو رہے ہوتے ہیں تو انسان توبہ بھی نہیں کرتا ان گناہوں سے۔ بہرحال میں ابھی اس پہ نہیں جا رہا، وہ ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے۔ سو بات سمجھ میں آ گئی؟ غیر مسلم تھے، گناہ ہو گئے، اٹس اوکے، پوری زندگی کفر میں گزار دی، اٹس اوکے، ریئلی ریئلی اوکے، توبہ کر لو، مطلب کلمہ پڑھ لو، اسلام میں داخل ہو جاؤ، ساری زندگی کے گناہ معاف، یو آر چٹا صاف، جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے باہر نکل کے آئے۔ یعنی کہ ماں کے پیٹ کی مثال کیا دوں، بس یہ سمجھ لو جیسے برانڈ نیو جیکٹ بس پہن لی، صاف ستھری، کوئی میل دھبا کچھ نہیں۔ اب اس کے بعد اگر دھبا ہو جائے تو پھر وہی معافی تلافی چلاتے جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے رہنے ہیں، کر کے رک نہیں جانا ہے۔ اگر ایک دن بلی کو پانی پلا دیا، پرندوں کو پانی پلا دیا، تو بہتر یہ ہے کہ روزانہ پلاتے رہو، جب تک زندہ ہو پلاتے ہی رہو، پلاتے رہو۔ اگر کنٹینیو رکھ سکو تو، نہیں رکھ سکے خیر ہے، لیکن جو شروع کر دو پھر کنٹینیو رکھو۔ اللہ کو بھی پسند ہے وہ عمل جو چھوٹا ہو لیکن کنٹینیوس ہو،
ٹھیک ہے، لازمی نہیں آپ کے پاس کروڑوں روپے ہوگا تو نیک عمل کرو گے، کروڑوں کا پانی ہوگا، کروڑ گیلن پانی ہوگا تو پلاؤ گے، مطلب دیگوں کی دیگیں ہوں گی تو کھلاؤ گے، پرندوں کو ویسے ہی کھلا دو، پرندے ویسے ہی کھا جاتے ہیں، آپ کو بچا کچا بھی کھا لیتے ہیں، گالی بھی نہیں دیتے اور باتیں بھی نہیں سناتے، ٹھیک ہے. سو دیٹس اے ڈفرینٹ تھنگ. اس سے بھی صدقے خیرات میں وہ شمار ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بلائیں ٹل جاتی ہیں، بلا آ رہی ہوتی ہے بندے کے پلٹ جاتی ہے، گھوم جاتی ہے، بلا آتے آتے بھاگ جاتی ہے، اس سے نکل لو بھائی، اس نے صدقہ دے دیا ہے، اب جو ہے نا اس کے پاس نا وہ فرشتے کھڑے ہو گئے ہیں عجیب عجیب قسم کے، پکڑ کے ماریں گے. سو نیور فیل ڈس اپوائنٹڈ. جب گناہ ہو گیا تو ڈس اپوائنٹ نہیں فیل کرنا، صاف کر لینا ہے، ٹھیک ہو گیا. ویسا گناہ ہو جائے نیکی کر لینی ہے، صاف کر لینا ہے، اور زیادہ ہو گیا توبہ کر لینی ہے، معافی مانگ لینی ہے، صاف کر لینا، اور پھر دوبارہ سے اپنی لائف میں آگے بڑھنے کے لیے شروع ہو جانا ہے. ختم. اللہ خیر صلی اللہ. لے کے بیٹھ نہ جانا اگلے اپنی زندگی کے 2 3 5 سال کہ میں تو جو ہے نا وہ یار میں نے ہنومان کی بھی اتنی، میں نے ہنومان کو خدا سمجھ لیا تھا، میں نے وشنو کو خدا سمجھ لیا، میں نے جیزس کے اوپر زندگی لگا دی، میں نے 50 سال کس مذہب پہ لگا دیے. نہیں بھائی کوئی بات نہیں، ہو گیا تھا، ہو گیا سو ہو گیا. اللہ ضائع تو نہیں کر رہا نا. وہ 50 سال جو کسی جھوٹے خدا کی عبادت میں لگے تھے اللہ ضائع نہیں کر رہا، وہ ایفرٹ بھی ضائع نہیں کر رہا. ادھر ایمان لاؤ، ادھر مسلمان ہو گئے، وہ 50 سال کے جو گناہ تھے اللہ ان کو نیکیوں میں ٹرانسفارم کرے گا اور نیکیاں دے دے گا. یہ 50 سال جو گناہ کیے تھے نا اس کے بدلے میں نیکیاں لے لو، یعنی کہ انعام لو، ہم تمہیں انعام دیں گے، ریوارڈز دیں گے. کہ اس کے بدلے وہ جو گناہ تم نے کیا تھا، اچھا یہ گناہ کے بدلے نہیں، وہ ایمان لائے نا، اسلام قبول کر لیا تو وہ سارے گناہ صاف ہو گئے، لیکن وہ ضائع نہیں ہوئے وہ ایفرٹس. اللہ تو اتنی قدر کرنے والا ہے، بس لوگ قدر نہیں کر رہے اس کی. اب میں کیا کیا بتاؤں، بس فی الحال تو اتنا بتانا تھا کہ کوئی اپنے گناہ کی وجہ سے نا خود کو مایوسی میں نہ لے کے جائے اور خودکشی نہ کرے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی، معافی نہیں ہوگی، وہ تو زانی ہے، شرابی ہے، اس نے پوری زندگی زنا کرا، زنا کے اڈے بنا دیے. تب کوئی طوائف، بھائی اگر کوئی طوائف، میں بتا رہا ہوں یہ ویڈیو سننے والا کوئی طوائف ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، زانی ہے، شرابی ہے، سود خور ہے، ہڈ حرام ہے، کچھ بھی ہے، مطلب ایکس وائی زیڈ، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم آل دا سینس، مطلب جو بھی ہے، ارے بھائی ڈونٹ فیل کہ آپ کی بخشش نہیں ہوگی، کس نے کہہ دیا نہیں ہوتی، اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. بس آپ ان بدلے کے پتر بنو، اور جن لوگوں کے اگر حق مار لیے تو واپس کر دو بھائی، کسی کی چیزیں چھین لی ہیں ان کو واپس لوٹا دو. نہیں لوٹا سکتے، ماضی کے تھا پتہ نہیں کون کہاں کیا ہے، تو پھر اللہ سے معافی مانگو، اللہ ہی معاف کرے گا تو ہوگا، ورنہ یہ بڑا مسئلہ ہے بھائی. کچھ چیزیں، بہت ساری چیزیں وہ کرتا، سارے گناہ معاف ہے، وہ سارے گناہ کر دیتا معاف، اس میں کوئی وہ شک کی گنجائش نہیں ہے، قرآن میں اس نے بتایا ہوا ہے. بٹ وین ول یو اسٹڈی قرآن، پہلے بلیور تو بنو. اللہ کی نشانیاں تو دیکھو میرے پاس کتنی کن نشانیوں کے ساتھ میں آیا ہوں. 21ویں صدی میں ناممکن ہے اب کہ کوئی میرے پاس نشانیوں کو دیکھے اللہ کی اور وہ یہ اس بات پہ ایمان نہ لائے کہ اللہ ہے اس کائنات میں. میں تو آیا ہی اللہ کے فضل سے ہوں اور اللہ کی مدد سے. تو اللہ تو میرے ساتھ ہے، تبھی تو میرے ساتھ اتنے سارے کارنامے ہیں. اس کے باوجود بھی کوئی سمجھے بھائی تو میں نے یہ سب کیسے اچیو کیا، توبہ معافی، توبہ معافی، توبہ کی کیا، ہاں توبہ کی توبہ. اور یہ کیا کہتے ہیں یار، ایک اور چیز تھی میں بھول گیا، میرے ایک ہاتھ میں تلوار دوسرے ہاتھ میں ڈھال، یہ رکھنا پڑتا ہے شیلڈ، اے ڈیفینس 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 ڈیفینسو شیلڈ اور اٹیکنگ سورڈ، بس یہ دو چلتی ہیں. توبہ کی تلوار لے کے کھٹ 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 گناہ کاٹتے جاؤ. اور یار اب شیلڈ والا مجھے یاد نہیں آ رہا میں کیا کروں. دیکھو پھر اب اس کو آگ لگ رہی ہوگی نا کہ یہ کیا پتہ نہیں یار، ان کو شیلڈ بھی دے رہا تلوار بھی دے رہا. شیلڈ ابھی یاد نہیں ہے، تلوار لے کے بس کاٹنا شروع کرو. فی الحال دونوں ہاتھوں سے ایک تلوار پکڑ لو، باقی شیلڈ پھر کبھی صحیح. اللہ اکبر.